الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 40 نوویہ میں 24ویں حدیث پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس میں یہ حدیث جیسے کہ ارشاد ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے رب عز و جل ان سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اس لیے ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی ہے، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھلایا ہے، تو مجھ سے مانگو کھانا، مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑے پہنائے ہیں، تو مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، کہ اے میرے بندو تم لوگ دن اور رات میں غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ یا اگلا کیا ترجمہ اس میں اگلے میں ہے جی ہاں، تو یہاں فرمایا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم مجھے کسی قسم کا نقصان تو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تم نقصان پہنچاؤ مجھے، اور نہ ہی تم مجھے کسی نفع تک پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی نفع پہنچاؤ۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم میں سے سب سے پہلا شخص اور سب سے آخری شخص اور تمام انسان اور تمام جن سب ایک متقی شخص کے دل پہ جمع ہو جائیں، تو میری طاقت میں، میری حکومت میں، میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی اس سے یعنی فرق نہیں پڑے گا۔ یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم میں سے اول سے لے کے آخر تک اور تمام انسان تمام جن ایک انتہائی فاسق و فاجر شخص کے دل پہ جمع ہو جائیں، تو وہ میری مملکت میں کوئی کمی نہیں کر سکیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر فرمائیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، فرمائیں کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اول سے لے کر آخر تک، آخری بھی اول بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، جو جس نے مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگے، اور میں نے ہر شخص کو اس کا مانگا ہوا دے دیا، اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی، میری مملکت میں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے اتنی کمی
جیسے کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو پھر جتنی کمی ہوتی ہے وہی کمی ہوگی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہیں گن گن کر دیتا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، اور پھر میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو کوئی اچھا بدلہ پائے تو اس کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے تو سوائے اپنے آپ کو اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ تو یہ ہے وہ عظیم حدیث جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، بندوں کو بار بار پکاریں، یا عباد، اے میرے بندوں۔ کتنا پیار ہے اس میں، کتنی محبت ہے، کتنی اپنے بندوں سے اللہ کا تعلق ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، اسی لیے بار بار کہ یا عبادی، جسے قرآن نے بھی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتنا پیار آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندو، ایک جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، تو وہ اسراف کیا ہے، تو مایوس مت ہو۔ تو وہی چیز یہاں پہ دیکھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی پیار سے، کتنی محبت سے، کتنی شفقت سے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہو اس کے سامنے، کیا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کی ذات اقدس کے سامنے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں کتنے پیار اور محبت سے پکارا ہے۔ تو پہلی بات اس میں ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ حدیث قدسی جس کے بارے میں بات ہوئی کہ حدیث قدسی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے، آپ نے ہمیں منتقل کر دی ہے۔ تو حدیث قدسی پھر وہی ہے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اپنے رب سے بیان کرتے ہیں۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ کیا یہ اس کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، یا معنی تو اللہ کی طرف سے ہے، لفظ رسول اللہ کی طرف سے ہیں؟ تو دو رائے ہیں اس میں۔ پہلی رائے تو یہی ہے کہ حدیث قدسی جو ہے اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس لیے کہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ قول اتنا وہ قوی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث قدسی میں جو معانی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے بیان کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی کہ اگر حدیث قدسی دونوں لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے تو یہ تو پھر قرآن سے اور اوپر چلی جاتی چیز۔ قرآن تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے، اللہ اور آپ کے درمیان جبریل علیہ السلام ہیں، تو لیکن حدیث قدسی تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام تو نہیں لے کر آئے تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ زیادہ پھر وہ اونچی سند ہو جائے گی۔ اور یہ ظاہر ہے قرآن کریم تو اس معاملے میں اس طرح نہیں ہو سکتا، جس لیے کہ قرآن نے کہا ہے قل نزلہ روح القدس من ربک، اور اس کی نزل بہ الروح الامین علی قلبک تکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ تو یہ تو قرآن کریم کا معاملہ الگ ہے، تو پھر اس لیے پھر وہ اس سے اعلیٰ سند یا اعلیٰ رتبہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی اور کوئی فرق نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی پھر قرآن اور حدیث میں کوئی فرق باقی نہ رہتا۔ پھر قرآن جو ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے، اور پھر حدیث قدسی بھی پھر وہی چیز ہو جاتی، تو یہ فرق ظاہر نہیں ہے، ایسا فرق نہیں ہے اس معاملے میں، دونوں میں فرق ہے۔ اب اس میں جو فرق ہیں، کئی فرق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث قدسی جو ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اگر آپ یہ حدیث یاد کر لیں اور آپ کہیں اللہ اکبر، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے نماز ہوگی آپ کی، قرآن پڑھنے کو کہا ہے ہمیں، تو اسی لیے پھر یہ حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، جبکہ قرآن کریم کو پڑھنے میں ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک حدیث قدسی پڑھنے پہ تو نہیں ملیں گی، مجموعی طور پہ ملیں گی، مجموعی طور پر پوری حدیث پڑھنے پہ آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اجر وہ دیں گے، لیکن جس طرح قرآن کریم کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے تمام لوگوں کو چیلنج کیا ہے
ان کو چیلنج کیا ہے، تحدی ہے کہ لاؤ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، آیت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، قرآن لے آؤ، لیکن نہیں، کوئی نہیں لا سکا، اب تک کوئی نہیں لا سکا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج موجود ہے، کھلا ہے، کوئی لائے اس طرح کی کتاب، قرآن لائے بنائے، نہیں کر سکتا۔ لیکن حدیث قدسی جو ہے اس کے بارے میں کوئی چیلنج نہیں ہے، کہ کوئی نہیں کہا کہ حدیث قدسی بنا کر لے آؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، حفاظت ہے اس کی۔ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ حفاظت کا سامان اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ قرآن جیسے ہی قرآن کو پڑھتا ہے، ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے، دیکھ لیجیے آپ کو مجلس میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن مل جائے گا جو اس کی تصحیح کر دے گا، یا اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے غلط پڑھا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ خود لے رکھا ہے۔ لیکن احادیث قدسیہ میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور بعض لوگوں نے ضعیف اور موضوع روایات تک جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی ہیں، وہ بیان کر دی ہیں۔ تو یہ اس میں اسی طرح پرکھا جائے گا۔ قرآن تو پوری طرح متواتر ہے، اس کے پرکھنے کا، چیک کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب اللہ کا کلام ہے۔ لیکن احادیث قدسیہ جو ہیں اس میں صحیح احادیث، جیسے کہ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، اور دوسری احادیث صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دوسری کتب میں آئی ہیں، لیکن لوگوں نے کچھ ضعیف بھی ملا دی، کہیں پہ کوئی بہت ہی موضوعی من گھڑت بھی بنا لی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے کہ اس میں اس کا وہ انتظام نہیں ہوا ہے جیسے کہ قرآن کریم کا انتظام ہے۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے معنی کے طور پر آپ نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن کریم کا معنی یہ ہے اور پھر آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں، نہیں، اسی کہ آپ کو وہی لفظ پڑھنے ہوں گے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، وحی کی صورت میں آئے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو پھر وہ قرآن کہلائے گا۔ آپ اپنی طرف سے کہیں گے تو نہیں۔ حدیث کا معاملہ ایسا نہیں ہے، حدیث میں آپ الفاظ اپنی طرف سے اس کا ترجمہ، جیسے میں نے ترجمہ کیا، یہ جو سب لکھا ہے یہ ترجمہ کیا اس کا میں نے، یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن یہ جائز ہے اس کو استعمال کرنا، اس طرح حدیث کو بیان کرنا کہ حدیث اس طرح آئی ہے اور ہم نے یہ پڑھی ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس کی جو ہے وہ معنی جو ہے حدیث کو معنوی طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہی ہے کہ اس کے جو الفاظ، اس کا جو مفہوم ہے وہ نہ بدلے، مفہوم کچھ نہ کچھ اور کر دیں آپ تو یہ تحریف ہوگی، اسے تحریف کہتا ہے، جسے یہود و نصارہ نے کیا۔ تو تحریف کرنا منع ہے، لیکن اس کا معنوی بیان کرنا، ترجمہ بیان کرنا یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر قرآن کریم کو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور لیکن احادیث قدسیہ کی تلاوت نہیں کر سکتے، جیسے میں نے عرض کیا۔ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے لیے ہے کہ پاکیزگی کا جو راجح قول یہی ہے کہ قرآن کریم کو پاکیزہ حالت میں ہی قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے، لیکن حدیث قدسی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ متواتر ہے، قطعی طور پر متواتر ہے اور علم یقینی دیتا ہے، یعنی متواتر سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی کثرت سے اس کی روایات ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ایک خبر جو آپ کے پاس بار بار آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جہات سے آ رہی ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو آپ سب کہیں گے کہ یہ تو یقینی خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک خبر ایک آدمی بیان کرتا ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا، لہذا اگر کوئی قرآن کریم کا کوئی انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی کسی آیت کا، کسی حرف کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حدیث قدسی جو ہے اس کے کوئی لفظ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مکمل انکار کرے تو وہ ہے کافر ہے، کہ جس نے بالکل واضح انکار کیا ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ ہے فرق دونوں باتوں میں، کہ حدیث قدسی ایک الگ چیز ہو گئی اور قرآن کریم ایک الگ چیز ہو گئی، تو اسی میں پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے احادیث کے الفاظ میں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ندا ہے، اور اس میں پھر ہم تمام بندوں کو اللہ نے پکارا ہے، تمام بندے جو بھی ہیں اس کی مخلوق سب شامل ہیں اس میں، اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھا لے، اگر کافر بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن اصل مخاطب ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے اس لیے کہ ہم کو دل و جان سے چاہتے ہیں ان چیزوں کو، دل و جان سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی،
اسی لیے پھر ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے، میری طاقت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا یہ کیوں کیا، نہیں۔ اسی لیے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، ظلم نہیں ہے، تو لہذا پھر وہ ولا یظلم ربک احد، کسی پہ ظلم نہیں، کوئی بھی رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہے، کسی پہ بھی ظلم نہیں ہے اور نہ ہوگا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تمہارے لیے بھی حرام قرار دے دیا، تو تم بھی کسی طور پہ بھی کوئی ظلم مت کرنا، فَلَا تَظَالَمُوا، تو لہذا تم ظلم مت کرو، سختی سے منع کر دیا ہے۔ یہی ہے کہ جب میں نے حرام قرار دے دیا تو لہذا آپس میں کوئی بھی ظلم نہ کرے، کوئی باپ اپنی بیٹیوں پہ ظلم نہ کرے، اپنی بہنوں پہ ظلم نہ کرے کہ ان کا حصہ جو ہے وہ کھا جائے اور پھر کہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے، کتنے گھروں میں اسی طرح کیا جاتا ہے ظلم اپنی ہی بیٹیوں پہ، اپنی ہی بہنوں پر، کہ ان کا حصہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بچوں میں برابری نہیں کی جاتی، اس کو بھی آپ نے ظلم کہا ہے کہ بچوں میں بھی برابر کا سلوک رکھو، بیٹوں میں اور بیٹیوں میں زندگی میں دو گے تو برابری کا سلوک ہوگا، اس میں کسی قسم کے اضافہ کرنا کہ یہ بیٹا جو ہے بڑا میرا لاڈلا ہے، بڑا پیارا ہے، اس کو زیادہ دے دوں گا، ان کو کم دوں گا، یا صرف بیٹوں کو دوں گا بیٹیوں کا نہیں دوں گا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی اور اس پر پکڑ ہے اللہ کی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہیں اپنے ایک بیٹے کو دیا، ان کے والد نے، نعمان ابن بشیر کے، یعنی بشیر نے، تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے، پھر ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں پہلے رسول اللہ سے پوچھ کے آؤ، تو آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا یہی جملہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عادل کرو، انصاف کرو، انی لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم پہ گواہی نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، تم نے سب کو دیا، کہ نہیں میں نے سب کو نہیں دیا، صرف اس کو دیا ہے نعمان کو، تو ٹھیک ہے تم نے ظلم کیا، اس سے رسول اللہ صاحب بتا دیا، تو اسی لیے کسی قسم کے ظلم سے منع کر دیا، حتیٰ کہ اپنے گھر میں جس کا کوئی نہیں دیکھ رہا، باہر تو پتہ ہے کسی کو کوئی قتل کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس کا قبضہ کرتا ہے، گھر چھینتا ہے، تو وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن گھر میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اسے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ چیز ہے کہ اس لیے ہمیں سختی سے کہا کہ فلا تظالموا۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، کہ تم سب گمراہ تھے، تم سب غلط راستوں پہ تھے، کوئی کبھی کوئی کدھر ہے کوئی کہیں ہے، الا من ہدیت، جس کو میں نے ہدایت دی، تو ہدایت پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مکے میں، وہیں پہ ہی آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، اور دوسرے جتنے بھی کفار تھے، اور دوسری طرف یہ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، زید بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، اور کتنے ہی مسلمان تھے، تو توفیق کس کو ملی، ہدایت کس کو ملی؟ ابو لہب ابو جہل دیکھ رہے تھے، جانتے تھے آپ کو، سب کچھ پتہ تھا ان کو، ان کی تو ضد تھی۔ ابو جہل نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم نے حاجیوں کو ہم نے پلایا، تم نے پلایا ہم نے بھی پلایا، تم نے ان کی خدمت کی ہم نے بھی خدمت کی، تم نے بھی یہ بھی کیا ہم نے بھی کیا، لیکن تم نبی لے آئے، ہم کہاں سے نبی لے کر آئیں گے؟ اسی لیے اس کو سب کچھ پتہ تھا، تو وہ مانتا تھا، لیکن ضد، انانیت، ڈھٹائی، تو وہ ایمان نہیں لایا، اللہ نے اس کے لکھا ہی نہیں تھا۔ اب یہ کسی نے یہی کہا ہے کہ قرآن نے ابو لہب کے بارے میں تبت یدا ابو لہب وہ آیات نازل فرما دی، اگر اس کی توفیق ہوتی، اس کے زمانے میں یہ آیت اتری، اس کے سامنے اتری، وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نہیں، میں اس کے خلاف کر دوں گا، میں ایمان لے آؤں گا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کافر ہی مرے گا، اسی لیے تبت یدا ابی لہب کہہ دیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی بیوی کا بھی کہہ دیا، اسی لیے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی وہ ایمان لائے، اسی میں مر گئے۔ تو لہذا توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو توفیق نہیں دے سکتا۔ ہمارا کام اور انبیاء کرام، رسول کرام کا کام ہدایت بتانا ہے، ہدایت تک پہنچانا نہیں ہے، بتانا ہے۔
کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے حق، یہ ہے باطل، یہ ہے ہدایت۔ تو یہی چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اصل توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے کسی بھی طریقے سے، کتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن ہدایت پا جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو وہی چیز فرمائی گئی کہ الا من ہدیتہ، تو یہی ہے ہدایت ارشاد، ہدایت توفیق، یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا دیں۔ تو توفیق تو ملی ہوئی ہے، یہ یہاں پر یہ ہے کہ اب اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، بہک نہ جائیں، کہیں اور نہ چلے جائیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ ہمیں پھر برقرار رکھے گا۔ فاستہدونی، یہ ہے کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، کسی اور سے نہیں، مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہم کہیں غلط راستے پہ نہ چلے جائیں۔ اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، جیسے وہاں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ استہدونی اہدیکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو پہلا ہی جملہ یا پہلا ہی جو مرحلہ ہے وہ ہدایت کے بارے میں فرمایا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، جن کے اتنے احسانات تھے کہ جنہوں نے اتنی آپ کا دفاع کیا، آپ کی مدد کی، تو ان کے بارے میں آپ کو بڑی فکر تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ آخری لمحات تھے، آپ تشریف لے گئے اور کہیا عمی، اے میرے چچا قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، بس ایک دفعہ کہہ دیجیے، وحاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے ہاں مجھے دلیل مل جائے گی، اللہ کے ہاں میں کہہ سکوں گا میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کفار بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، وہ ادھر سے وہ لگا رہے تھے، لیکن اصل کیا تھا؟ توفیق نہیں تھی، توفیق نہیں ملی۔ آپ نے یہی کہا ان کے بیٹے علی سے، جاؤ تمہارا بیٹا، تمہارا باپ مشرک باپ مر گیا ہے، جاؤ جا کے اس کو دفن کرتا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ پھر اتنی بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں کہ ہدایت مل جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے چاہنے کی بات نہیں ہوگی کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا ہیں، نہیں، بلکہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، وہ ہدایت ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ توفیق اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دعا کر سکتے ہیں، کسی کو دیکھیں کہ اللہ اس کو توفیق دے دے کہ یہ ہدایت پہ رہے، صحیح راستے، ہمیں بھی توفیق دے دے اور اس کو بھی توفیق دے دے۔ دوسرا جملہ آتا ہے کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، کھانا پینا تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، الا من اطعمتہ، جس کو میں نے کھانا دیا ہے، جس کو میں کھلاتا ہوں۔ تو وہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق تو وہ ہے، ظاہر رزق وہ دیتا ہے، کوئی بھی ہو جائے رزق اس نے دینا ہے۔ اب ہم یہ تلاش کرتے رہیں کہ بھئی ہم پہلے سے پلاننگ کرتے رہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور اس طرح کریں گے اور اس طرح کریں گے، پھر ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی اور ہم یہ مزے کریں گے، تو یہی تو غلط بات ہے۔ آپ نے پلاننگ نہیں کرنی، آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ جو مجھے اللہ نے موقع دیا ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، باقی رزق دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہی اصل توکل ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اس طرح تمہیں رزق دے گا جیسے کہ پرندے کو دیتا ہے، جو صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، شام کو پیٹ بھرا ہوا آتا ہے۔ اس کی کوئی نوکری لگی ہوئی تھی، کوئی ملازمت تھی اس کی، وہ توکل پہ تھا۔ یہ ہے حق کا توکل ہی، تو رزق اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو لہذا پھر ہم نے اس سے مانگنا ہے، اسی لیے فرمایا کہ الا من اطعمتہ فاستطعمونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہارے لیے انتظام کر دوں گا، تو لہذا مجھ سے مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھلا دوں گا۔ پھر تم پریشان کیوں ہوتے؟
تو یہ ہے وہ چیز جو کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، تو وہ کہیں پہ بھی اس میں دیر نہیں ہوتی بلکہ فوراً اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فی استطعمونی سے مراد یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سوال کریں گے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت مزدوری بھی کرنی ہوگی۔ یہ کوئی کہے کہ نہیں اللہ رزاق ہے تو ٹھیک ہے میں گھر میں پڑا ہوں اللہ تعالیٰ بھیج دے مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا امتحان لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا۔ مجھے قورمہ کھانے کی چاہت ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے، بریانی آئے، قورمہ آئے، پلاؤ آئے، معراج صاحب جو ہیں وہ کھانے اڑاتے ہیں بیٹھ کے، تو یہ کہاں سے آتے ہیں ان کے لیے؟ تو یہ چیز جو ہے پھر یہ اس کے لیے کوشش کرتی ہے، وہ کھانا لے کر آتے ہیں گھر سے، بیوی پکا کر دیتی ہے تب جا کے ملتا ہے نا کھانا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں اوپر سے کھانا اتر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہی چیز ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جیسے کہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا کیوں کہا؟ کہ کوشش کرو، محنت کرو، تگ و دو کرو، دیکھو پھر مل جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ لنگر کھول دیتے بہت سارے پورے ان کے لیے، بلکہ ان کو سکھایا ہے، ان کو کہا کام کرو، محنت کرو، مشقت کرو، زراعت میں جاؤ، کاروبار میں جاؤ۔ تو یہ کیا صحابہ کرام نے، وہ کسی کے اوپر وہ بوجھ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے محنت و مزدوری کی، اللہ نے ان کو دے دیا، سب کچھ دیا۔ تو یہ ہے مراد استطعمونی، کہ مجھ سے مانگو لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرو۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں کہ یا عبادی کلکم عار، کہ میرے بندو تم سب برہنہ ہو، یعنی کہ تم جب آئے تھے اس دنیا میں بالکل برہنہ تھے، کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، کوئی سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، بالکل ہی برہنہ آئے تھے۔ تو الا من کسوتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں نے کپڑے پہنائے، میں نے اس کو کپڑے دیے، فاستکسونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کپڑے اتروا لیتا ہے۔ آدم اور حوا کا یہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو کپڑے اتر گئے۔ جنت کے کپڑے جو ہیں پھر وہ جنتیوں کو ہی ملتے ہیں نا، پھر وہ جنت والوں کو، جنت والے عمل کرنے والوں کو، انہوں نے غلطی کر دی آدم علیہ السلام نے، تو پھر وہ کپڑے اتر گئے۔ فبدأ یخصفان من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے جسم پہ لگانے لگے تاکہ برہنگی چھپ جائے۔ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں لباس دے گا، بہترین لباس دے گا۔ لباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس جو ہے وہی بہترین لباس ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ فرما دی گئی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگلے جملے میں کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ میرے بندو تم دن اور رات غلطیاں کرتے ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، سب کر جاتے ہو، کوئی واجب ہے وہ چھوڑ دیا، کوئی حرام ہے اس کا ارتکاب کر لیا، کوئی غلطی ہے غلط چیز تھی وہ کر لی، تو یہ تم کرتے ہو، لیکن یاد رکھو اس بات کو وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا، میری طرف لوٹ کے آتا ہے، کہ اس لیے اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو لہذا وہ فوراً اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر۔ یہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ 99 کا قتل کرنے والا بھی، 100 قتل کرنے والا بھی، وہ بھی اس بات پہ تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو بھی یقین تھا، اللہ نے معاف کر دیا اس کو، اس نے توبہ کی تھی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی شان کہ وہ پھر اپنے بندوں کے گناہ نہیں دیکھتا، اس کا یہ تواضع دیکھتا ہے، اس کی خاکساری دیکھتا ہے، اس کی یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، مانگنا ہے، وہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تو میں تمہارے گناہ مجھ سے بخشش طلب کرو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ اس میں بھی ایک تو گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری نیکیوں سے خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا، بھی نماز پڑھی آپ نے، جتنے بھی چھوٹے گناہ تھے سارے معاف ہو گئے، اس سے پہلے وضو کی تھی اس میں معاف ہو گئے،
نماز پڑھی پھر معاف ہو گئے، درس میں بیٹھ گئے، قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، اس میں گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ دوسری وہ ہیں جو جس کے لیے پھر ہمیں توبہ کرنی ہے، کبائر گناہ، کبیرہ گناہ جو ہے اس کے لیے ہے کہ توبہ کرے، جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کتنا ہی بڑا گناہ، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، ایک بندے نے 100 قتل کیے پھر بھی اس نے مایوس نہیں ہوا، اللہ کی طرف یہ دیکھتا رہا، اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ تو لہذا ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اگلے جملے میں فرمایا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ اے میرے بندو تم نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضار اور نافع تو خود اللہ ہے، نقصان پہنچانے والے اللہ کی ذات ہے۔ بیمار ہوتا ہوں تو اس کے حکم سے ہوتا ہوں، تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے حکم سے پہنچتی ہے، نفع پہنچتا ہے تو اس کے حکم سے ہوتا ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کے حکم سے ہوتی ہیں، سب اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو لہذا پھر اللہ کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکے گا؟ اس کو کون نفع پہنچا سکے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ الغنی الحمید، غنی ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہیں اس کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تمہارے میں سے اول، پہلا شخص، آخری شخص، یعنی سب انسان اور جن سب مل کے ایک متقی شخص کے دل پہ جمع ہو جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں، سب کے سب، یہی اربوں کھربوں جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام انسان، تمام جن، سب کے سب مسلمان ہو جائیں، تو فرمایا کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری مملکت میں، میرے حکومت میں، میرے اقتدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، فائدہ تمہیں ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ یہ بتا دیا کہ وہ بے نیاز ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ متقی ہونے سے فائدہ تو تم لوگوں کو ہی ہوگا نا، کہ متقی ہے شخص، سب متقی پرہیزگار بن جائیں گے، تو لہذا پھر تمہیں فائدہ ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے، آج ہم نے نہا دھو کے ہم نے کہا چلو نماز بھی پڑھ لیں اور احسان کر دیں، نماز کے بعد سنتیں بھی پڑھ لیں، اس کے بعد چلو نفل بھی پڑھ لیں آج اور تھوڑا سا احسان کر دیں، تو یہ سب اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی احسان نہیں کرتا اللہ، وہ تو اپنے لیے کرتا ہے، جو بھی کرتے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور اس کے برعکس بھی بتا دیا کہ اگر تم سب اول سے لے کر آخر تک انسان اور جن سب مل کر علی افجر قلب رجل واحد، سب سے جو فاسق و فاجر شخص ہے اس کے دل پہ جمع ہو جاؤ تو بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں چاہتے تو خود بھگتو گے، نقصان تمہارا ہوگا، میرا تو نہیں ہوگا، تو لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میری حکومت میں، میرے اقتدار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جو فرمائیں کہ اگر تمام لوگ اول سے لے کر آخر تک، انسان سے لے کر جن تک، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر وہ مجھ سے مانگیں، اپنی اپنی ڈیمانڈ کریں، جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے، جتنا بھی کچھ مانگنا مانگو پھر، اور پھر میں سب کو دے دوں جو مانگتا ہے۔ کوئی مکان مانگ رہا ہے، کوئی پلاٹ مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کچھ اور جو کچھ مانگ رہا ہے مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، جو جس نے مانگا میں نے دے دیا، سب کچھ دے دیا، جو مانگا اس نے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنا کھلا چیلنج ہے کہ جو تم نے مانگا ہے مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ صاف کہہ دیا کہ میرے حکومت میں، میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی، اتنی جتنی ایک سوئی کا ناکہ جو ہے آپ پانی میں ڈالیں تو کتنی کمی ہوگی، آدھا سمندر رہ جائے گا، پورا سمندر ویسے ہی رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے خزانوں میں وہی ایک حدیث آتی ہے، کتنی دلچسپ حدیث ہے کہ جس میں ایک شخص جو جہنم سے آخری شخص نکلے گا، جس کے گناہ معاف ہوں گے، وہ آئے گا، نکلے گا کہ اب جنت میں جانا ہے، جنت تو نظر نہیں آ رہی، تو وہ نکل کے ایک درخت نظر آئے گا، اس کو خوب گھنا درخت ہے، تو اللہ سے اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اور کچھ نہیں مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ جو ہے ذرا مذاق کریں گے کہ اور نہیں مانگنا، پھر تم دیکھ لو میں دے دیتا ہوں تمہیں، تو وہ آ جائے گا، آگے آئے گا ایک اور درخت دے گا، اتنا شاندار درخت، لمبی اس کی شاخیں ٹہنیاں، وہ کہے گا اللہ مجھے وہ دے دے، وہ درخت دے دے، وہاں پہ میں بیٹھ جاؤں۔
تو اللہ کہے گا اے ابن آدم ابھی تو نے کہا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا، کیا میں نہیں چاہتا کہ میں تیری ہوئی مخلوق میں سب سے بدبخت بن جاؤں؟ تو اللہ تو دے دے، چل ٹھیک ہے، لیکن پھر نہیں مانگنا۔ پھر وہی کہا، کہتے نہیں مانگوں گا، چلے گئے وہاں پہنچا دیا۔ اب جب کہتی اب آگے گیا تو اور وہاں تو اور نعمتیں مل رہی ہیں، وہاں تو اور مزے آ رہے ہیں، تو بلکہ جنت نظر آ رہی ہے۔ اب جنت مانگنے کی ہمت تو نہیں ہوئی کہ جنت کے قریب ہی کر دے، چلے قریب ہی کہ دیکھ تو لوں گا آنکھوں سے، وہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خوشی سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور کیا کچھ نعمتیں مل رہی ہیں انہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے آ جا، پھر تو مانگتا تو نہیں ہے، ہر دفعہ کہتے ہیں نہیں مانگوں گا، اب دفعہ پھر مانگ رہا ہے، چل آ جا۔ پھر اس کو جنت کے قریب اس کو جگہ دے دی۔ اب وہاں دیکھ رہا ہے، بڑا دل للچا رہا ہے کہ کیا کچھ ہے، کہ ایک سے ایک چیز ہے، کوئی کمی ہے وہاں، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے بڑے یعنی للچائی ہوئی نظروں سے، بڑے اس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اب تو میں پہنچ گیا ہوں، دے دینا، اب تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہی کہیں گے دیکھا تو نے کہا تھا نا، دے دیا اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تمنا کر، جتنا مانگے مانگ، اب تو مانگ رہا تھا نا، یہ درخت دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، اب میں کہتا ہوں اب مانگ تو مجھ سے، کیا مانگتا ہے مانگ۔ اب تو وہ کیا مانگے گا؟ مجھے گھر دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے بیوی دے دے، مجھے یہ دے، یہی کہے گا نا، اور کیا کہے گا؟ لیکن دیکھیے اللہ کی وسعت، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تجھے یہ جنت چاہیے، یہ جنت نہیں، اس سے بڑھ کر جو ہیں وہ 10 گنا بڑی جنتیں میں تجھے دے رہا ہوں، سب تیری ہیں، جا تو مزے کر۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ ہم ہی انسان ہیں کہ جو کہ ذرا سی بات پہ قناعت کر لیتے ہیں، وہ دینے والا تو بہت دینے والا ہے۔ تو یہی چیز فرمائی گئی کہ میں تمہیں اتنا کچھ دے دوں گا جو میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، لیکن تم مانگنے والے تو بنو، مانگو تو صحیح۔ تو مانگتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے، مانگو مجھ سے، جتنا مانگتا ہے مانگو۔ وہی کہہ رہے ہیں اسی میں کہ اے بندو مانگو مجھ سے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم سے فرمائیں کہ ید اللہ ملأ سحاء اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بھرے ہوئے ہیں، خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، دن رات دیتا ہے، دن رات اس میں سے دیتا ہے۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم یغد ما فی یمینہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ دے رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اسی طرح خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کے یہاں تو کمی ہے ہی نہیں۔ تو لہذا مانگنے والے بنو تم۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم، پھر فرما دیا کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے سارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو، اچھے ہیں برے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں صغیرہ کبیرہ، جو سارے تمہارے اعمال ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ احصیھا لکم، میں تمہارے لیے گنوں گا، ان کا حساب کروں گا، حساب کر کے اور پھر کیا کروں گا؟ ثم اوفیکم ایاھا، پھر ان کو میں اس کا بدلہ دوں گا، یا تو دنیا میں صرف دوں گا یا صرف آخرت میں دوں گا، یا دنیا اور آخرت دونوں میں دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں دے دے گا، یا کافر ہیں مشرک ہیں یہود و نصارہ ہیں، یہ کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں، ظاہر ان لوگوں نے کی، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہندوؤں کے سکھوں کے بنائے ہوئے ہاسپٹل ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، انہیں اچھے کام کیے تھے، تو ان کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ آخرت کے لیے ایمان کی شرط ہے، اس لیے ان کو یہی ملے گا، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں ہی چاہتا ہے تو دنیا میں دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ دوسرا وہ ہے کہ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، صرف سارے ان کی جو نیک اعمال ہیں ان کو جمع کر کے اس دن کے لیے رکھ دے گا، اور وہاں مل جائے گا، تو وہ پھر یہی کہیں گے کاش دنیا میں کچھ نہیں ملتا تو اچھا تھا، سب کچھ یہیں مل جاتا۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کو دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا، تو قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے، دنیا میں دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دے دیں گے اس کو، لیکن آخرت میں نہیں کچھ ملے گا اس کو، اسی کو دنیا ہی مانگی اس نے۔
پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، یہ مانگی، ہم نے دے دی اس کو۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہ جو بھی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے اس کو، اور وہاں پہ اس کے لیے جہنم ہے، اس نے اس کی تیاری نہیں کی۔ اور ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو جس کو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو جب کہ وہ مومن ہے، مومن کی شرط جیسے میں نے عرض کیا وہ لازمی ہے، تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی تمام محنتیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ محنتیں قبول کرتا ہے اور ان کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو کوئی اچھا بدلہ مل گیا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے لیے کتنا بڑا انعام دے دیا، کتنا بڑا اس کے لیے احسان کر دیا، سب کچھ دے دیا، تو اللہ کا شکر ادا کرے، فلیحمد اللہ۔ ومن وجد غیر ذلک، اس کے علاوہ کسی کو کچھ اور ملا ہے، نہیں بتایا کیا ہے، لیکن خود سوچ لو کہ کیا ہے، کوئی شر ہے، سزا ہے، عقوبت ہے، جہنم ہے، یہ کچھ ہوگا اور کیا ہوگا، فلا یلومن الا نفسہ، تو اس کو چاہیے کہ سوائے اپنے آپ کو اور کسی کو ملامت نہ کرے، کہ کسی اور کو نہیں کہی دیکھی اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، نہیں، خود دیکھو تم نے کیا، عمل تمہارا تھا، تو تم نے عمل کیا تو تم بھگتو گے، یہ نہیں کہو گے شیطان نے سب کچھ کیا، اس کو اللہ اس کو مار، شیطان تو پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوگا، وہ تو اس نے اپنا پالیسی بیان دے دیا ہے کہ میں نے تو ان سے صرف وہ راستہ بتایا تھا کہ یہ راستہ ہے چلے جاؤ، تم چل پڑے، جب میں کیا کروں، تم کو بھگتو اب۔ اسی لیے فرمایا کہ من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور اس طرح پھر اس حدیث میں اتنی اہم پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا، ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور کوئی نہیں دے سکتا، کھانا پینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، وہی رزق دیتا ہے، کپڑے پہننا اوڑھنا سب بھی وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گناہوں کی مغفرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دے گا، وہی مغفرت کرے گا، وہی گناہ معاف کر دے گا، اور پھر وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، سب کافر ہو جائیں، فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جتنا بھی مانگو گے اللہ دے دے گا، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر آخر میں یہی فرما دیا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، میں تمہیں گن گن کے دوں گا، تو جس کو بھی اچھی چیز مل جائے شکر کرے کہ اس نے اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ جنت کا مستحق بن گیا، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اس کی اپنی ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ ہی کلاڑی چلائی ہے اور اپنے ہی نقصان کیا ہے، اور یہی نقصان اس کو لے بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔